ایسے بہت سارے خاندانوں سے ملاقات ہوتی ہے، آ کر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ رات میں دیر سے آ رہا نہیں، گھوم رہا پھر رہا۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے یہ کوئی ایک دن 2 دن میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو مل کے اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنا پڑے گا۔ اس پر اگر ہم کام کریں تو اس کا اثر آنے والے مہینوں اور سالوں میں نظر آئے گا۔ یقینی طور پہ آج کی تاریخ میں اس کے لیے آواز اٹھانا ہے تو سب سے پہلی آواز ہماری جائے گی حکومت کے ایوانوں تک، کیونکہ لا اینڈ آرڈر ان کے پاس ہے۔ تو جب لا اینڈ آرڈر قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں تو سارے حیدرآباد شہر میں ایک طوفان مچ گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاروبار بنسبت پچھلے سالوں سے کچھ 5-6 سال سے کورونا وائرس کے بعد سے ہی کاروبار گرے ہوئے ہیں، تو تمام کاروباری پریشان ہیں۔ اور خصوصاً ہمارے پرانے شہر میں تو کاروبار آپ کو معلوم ہے رات میں زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے سماج میں ہمارے اپنے معاشرے میں یہ سب سے بری بات ہو گئی ہے کہ دن شروع ہو رہا 11-12 بجے، دکان کھل رہی 1 بجے، اور جا رہے کاروبار کے لیے 12-1 بجے کے بعد، اور دکان پہ گراہک آ رہا مغرب کے بعد۔ بہت سارے کاروباری یہ شکایت کر رہے ہیں کہ مغرب کے بعد تو گراہک آنا شروع ہو رہا، 11 بجے کے بعد زیادہ ہو رہا، لیکن اب اس طرح سے ان کے ساتھ میں معاملہ طے ہو جانے سے یہ کاروباریوں پر بھی بہت بڑا اثر ہوگا۔ جی، سب سے اہم بات جو ہماری اپنے ہے وہ ہمارے اپنے صفوں میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے، جو اتنے ہم سب ہیں یہاں پر جمع ہیں، سبھی یہ طے کریں کہ شادیوں میں 11 بجے کے بعد دلہا آیا یا 12 بجے کے بعد دلہا، اسی شادی میں ہم نہیں جائیں، کیونکہ اکثر ہم لوگوں کو بلاتے ہیں خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے، دعا کے لیے بلاتے ہیں۔ تو میں تو اپنی طور پہ بار بار کہہ رہا ہوں، اور عشاء کے بعد اگر دلہا آیا تو ہم آئیں گے، اگر 11 بجے آیا تو نہیں آئیں گے۔ یہ ہم کو اپنی طور پہ بھی کرنا پڑے گا۔ رات کے 4 بجے تک جو ہے وہ 12 چل رہی، باجے بج رہی، اور تمام محلے کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو مغرب کے ساتھ عصر میں یا ظہر میں نکاح مسجد میں ہو جا رہا، دولہے میاں پہنچ رہے 12 بجے، تو اس کے بعد وہ شادی خانے سے وہ ریٹرن ہو رہے ہیں، خواتین بھی آ رہے ہیں، مردانہ بھی آ رہا، تو یہ نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ چیزوں پہ بھی ہم کو ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رہی بات نوجوانوں میں بے روزگاری اور تعلیم سے دوری، یہ تمام فسادوں کی جڑ ہے، اس کے اوپر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رہی بات حکومت کی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ان وارداتوں کے بہانے موٹر سائیکلوں پر، چالانوں پر اور دیگر طریقوں سے عوام پہ ظلم مت کریے۔ آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے عوام پہ ظلم مت کریے، عوام کو تنگ مت کیجیے، ان کو بھی سیدھا جینے دیجیے، اور ساتھ میں عوام کو لے کے چلیے۔ اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، حکومت کا ہم ساتھ دیں گے، جو بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ ہماری اپنی یہ جو برادری ہے وہ تمام کوآپریشن کرنے تیار ہے، لیکن عوام کو سکون دینا ضروری ہے، اور ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جو کرنا ہے وہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔